गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी 30वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू chapter 19 and we will be reading through verses 16 till 30 till the end of the chapter. इंजीले जलील में मरकूम है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यस्सु ने कहा, ये कि खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यस्सु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है? यस्सु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। One of my favorite chapters in the gospel, rather passages in the gospels, मेरा बहुत ही पसंदीदा हवाला है ये। और मैं इस बात का आपके सामने इकरार करना चाहता हूं कि आज जिस अंदाज से इसको मैं पेश करने जा रहा हूं, शायद इससे पहले मैंने कभी इस अंदाज से इसको नहीं देखा था, नहीं बयान किया था। इससे बिल्कुल पहले अगर हम पहले की चंद आयत को देखें, 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक, तो हमने देखा कि कुछ लोग अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए। और हमने पिछले हफ्ते ये सीखा था कि ये वो बच्चे हैं जो उम्र में बहुत ही छोटे हैं, जो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होते हैं। ये वो एज है। और माँ बाप उनको लेकर आए, लेकिन माँ बाप एक फासले पर रुक गए और उन्होंने अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए कहा। लेकिन शागिर्दों ने उनको झिड़का और यीशु के पास आने से मना किया। और 14वीं आयत में हमने पढ़ा था, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। लेट द चिल्ड्रन कम टू मी। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। अब आसमान की बादशाही क्यों ऐसे लोगों की है जो बच्चों की मानिंद हैं? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बच्चे को लाकर उनके बीच में खड़ा कर दिया, अपने शागिर्दों के बीच में, और कहा कि तुम में बड़ा वो है जो इस बच्चे की मानिंद बनेगा। और वहाँ हमने देखा था कि एक बच्चा
جو اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے بڑوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کو اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی. اور وہاں پر ہم نے بچوں کی ڈیپینڈنسی کو دیکھا تھا. یہاں ہم بچوں کی ایک اور عادت کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ اختیار کو مانتے ہیں، وہ اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. ماں باپ نے کہا یسوع کے پاس چلے جاؤ، وہ چل پڑے ماں باپ کا کہا مان کے، حالانکہ یسوع ایک اجنبی ہے ان کے لیے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا خدا آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے جو بادشاہ کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں نا، دا کنگڈم آف گاڈ، دا کنگڈم آف ہیون، ایک جو بڑا تھیم ہے مقدس متی کے انجیلی بیان کا، وہ خدا کی بادشاہی ہے، آسمان کی بادشاہی ہے. اور اس کے ساتھ وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر، اس بادشاہی کے بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو جہاں بادشاہ ہوتا ہے وہاں اختیار بھی ہوتا ہے. اور جو بادشاہ کا اختیار نہیں مانتا، اسٹیٹ کا اختیار نہیں مانتا، وہ غدار کہلاتا ہے اور ایسوں کی سزا موت ہوتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ. They should be hanged, they should be killed. جو بادشاہ کے اختیار کو نہیں مانتے. ایسا ہی خدا کی بادشاہی میں ہے، جو بادشاہ کے اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکے گا. تو یسوع نے کہا جیسے یہ بچے these children submit to the authority of their parents، ایسے ہی وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو بادشاہ کے یعنی یسوع کے اختیار کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے. تو اسی میں نے کہا تھا کہ میتھیو از اے ویری گڈ ایڈیٹر ایز ویل. اس نے جس طرح سے عدالت کی ہے اپنے انجیلی بیان کی، وہ بھی بہت معنی خیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے ہمیں یہ مثال دی کہ جو خدا کے بادشاہی میں اور بادشاہ کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہے. اب ایک جوان آدمی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا. یہاں تو نہیں، متی تو نہیں بتاتا کہ وہ جوان ہے، لیکن دوسرے اناجیلی بیانات میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جوان ہے، ینگ ہے. اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا آئے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. کیا پانا چاہتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. کہاں جانا چاہتا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی وہیں پر اویلیبل ہے. سوال کیا کر رہا ہے؟ میں کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ میں کون سی نیکی کروں کہ میں خدا کی بادشاہی کا وارث بن سکوں؟ اب اس سوال میں دو چار بہت واضح قسم کی، صریح قسم کی غلطیاں ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے اور یسوع مسیح اس سوال کی تصحیح کر رہے ہیں. اس کو آہستہ آہستہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ تو نے جو سوال کیا ہے وہی سرے سے غلط ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نیک استاد پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، اگرچہ کہ متی نہیں کہتا نیک استاد، لیکن یسوع کے جواب میں وہ بات پائی جاتی ہے. لیکن کیا ہے سب سے بڑی غلطی یہاں پر اس سوال میں کیا ہے؟ میں. The emphasis is on I. میں کیا کروں؟ As if the keys to the kingdom of heaven are in our hands. سب سے بڑی غلطی اس شخص نے جو کی اور اس کے سوال میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میں کون سی نیکی کروں؟ اس کے خیال میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس کے کچھ کرنے پر اس بات کا انحصار ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا. یہ سب سے فاش غلطی ہے اس کے سوال میں.
اور پھر یسوع مسیح کو کریکٹ کرنا پڑا اس کو۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا اس سے 17ویں آیت میں؟ اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ دوسرے اناجیلی بیانات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا آئے نیک استاد۔ یسوع نے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ تو مجھ سے کیوں نیکی کی بابت پوچھتا ہے؟ تیرے عقیدے کے مطابق، یہودی عقیدے کے مطابق نیک تو ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہودیوں کے لیے، اور یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، پرانا عہد نامہ اگر آپ پڑھیں گے تو جا بجا آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ کوئی بھی راست باز نہیں، انسان راست باز نہیں ہو سکتا، ایک بھی نہیں۔ ایک یہودی کے لیے راست باز، صادق اور امین صرف اور صرف اس کے خدا کی ذات تھی۔ انسان نیک نہیں ہو سکتا، انسان راست باز نہیں ہو سکتا، انسان صادق اور امین نہیں ہو سکتا۔ صدق، راست بازی صرف شیوا ہے خدا کا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ایمان کی ڈیپتھ کتنی ہے، کتنا گہرا ہے اس کا ایمان۔ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ تیری نظر میں تو نیک ایک ہی ہے، اور پھر تم مجھ سے نیکی کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ نیکی کے بارے میں جو تجھے جاننا ہے وہ پرانے عہد نامے میں موجود ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو پرانے عہد نامہ میں ریویل کر دیا کہ وہ راست باز ہے، وہ صادق ہے، اور وہ کس قسم کی صداقت پسند کرتا ہے یہ بھی اس نے پرانے عہد نامے میں بتا دیا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی لینے آیا یسوع کے پاس، یسوع نے اس کو واپس موسیٰ کے پاس بھیج دیا۔ اور اگر موسیٰ کے پاس جائے گا تو موسیٰ کیا کہے گا؟ میں نہیں، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا کہا؟ میرے پیچھے نہیں آنا، وہ ہے، وہ خدا کا برہ جو گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جو پرانے عہد کا آخری نبی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ یسوع اس کو پرانے عہد نامہ میں بھیج رہے ہیں، لیکن پرانے عہد کا آخری نبی کیا کہتا ہے؟ وہ خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یسوع نے کہا فارمولا تو تجھے پتا ہے۔ If you want to be in the kingdom of God, if you want eternal life, you have to submit to the authority of God. You have to submit to the authority of the king. خدا کے، بادشاہ کے اختیار کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اپنا سر خم کر دینا ہے اس کے اختیار کے سامنے، اس کی اتھارٹی کو، اس کے اختیار کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اختیار کو تسلیم کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں اپنے شاگردوں سے کیا کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اگر میری اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو یسوع اس کو جو بات دیکھیں کہاں سے چلی تھی، وہ بچوں سے چلی تھی۔ یسوع اس شخص کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا ہے، تو یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو دی اتھارٹی آف دا کنگ۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ حکموں پر عمل کر، اور اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا نشان کیا ہے کہ ہم جو بادشاہ نے حکم صادر کیا ہے ہم ان حکموں کو پورا کریں۔
اب وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ کون سے حکموں پر؟ غالباً یہ سوال وہ دوسرے ربیوں سے بھی کرتا ہوا آیا ہوگا، اور ہر ایک نے اس کو حسب توفیق ایک لمبی لسٹ دے دی ہوگی حکموں کی، جس پر اس کو عمل کرنا ضروری تھا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ اب یسوع کا چناؤ دیکھیے، پہلے 4 حکم صریحاً چھوڑ دیے جن کا تعلق انسان اور خدا کی ذات سے ہے، ان کو چھوڑ دیا۔ ان حکموں کا ذکر کر دیا جو کہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، ان حکموں کا ذکر کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ Everything is related to the other people that we live with. Our parents, our neighbors, everyone around us. خدا کے لیے، خدا کے جو حقوق ہیں ہم پر اور جو ہماری ذمہ داریاں اس کے لیے ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح نے سرے سے اگنور کر دیا۔ اور اس کا ایک مقصد تھا نا، میرے نزدیک یہ حکم پورے کرنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہے نا ماں باپ کے ساتھ، 24 گھنٹے کا ساتھ ہے نا اپنے پڑوسی کے ساتھ، 24 گھنٹے کا ساتھ ہے وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اور ان حکموں کو پورا کرنا 24/7 آئی بلیو۔ چلیں اپنے لیے تو خدا نے کہا تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، تو چلیں چھوٹ دے دی نا کہ 6 دن بھول چوک بھی ہو گئی تو 7ویں دن کو پاک مان لینا۔ یہاں تو کوئی بھول چوک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور میرے نزدیک ان احکام کو پورا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے زیادہ مشکل حکم اس کے سامنے رکھ دیے۔ اور کون ہے جو ہم میں سے یہ چلیں، شاید ہم نے کبھی زنا نہ کی ہو، ہم نے کبھی خون نہ کیا ہو، لیکن ماں باپ کے حقوق کو پورا کیا، پڑوسی کی چیز کا لالچ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان احکام پر پورا اترنا زیادہ مشکل کام ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ حکم اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس جوان نے اس سے کہا میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، لڑکپن سے کرتا چلا آیا ہوں، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ اگر یہی شرط ہے تیری تو پھر میں تو پاس ہو گیا، اب مجھے کون روک سکتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے سے؟ کیونکہ یہ سب تو میں لڑکپن سے کرتا آیا ہوں، اگرچہ کہ وہ جھوٹ بول رہا۔ ان حکموں کو 100% پورا کرنا، بلکہ 100 تو چھوڑ دیجئے، کسی معقول پروپورشن تک بھی پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جوش جذبات میں، کیونکہ وہ اپنے اوپر زیادہ اعتقاد رکھتا ہے، اپنی ایبلٹیز پہ، سوال کیا تھا اس کا؟ میں کون سی نیکی کروں؟ He wanted to earn his right to the kingdom of God, to the eternal life. وہ کمانا چاہتا ہے، اور ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہی کرتے ہیں۔ They want to earn eternal life. اس نے کہا اب تو پھر اب بتا دے مجھ میں کس چیز کی کمی ہے، یہ تو میں نے سب کر لیا، اگر تیری یہی شرط ہے تو میں تو پاس ہو گیا، چاہے 33 نمبر لے کر ہی پاس ہوا ہوں، میں تو پاس ہو گیا، اب بتا اب کس چیز کی کمی ہے۔ اب یسوع پہلے 4 حکموں کی طرف آ گئے۔ کیا کہا؟ یسوع نے اسے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا،
और आकर मेरे पीछे हो ले. You have to surrender to my authority. तूने मुझे नेक कहा ना, मुझसे नेकी की बाबत पूछा. Now it's the time to prove that you meant it. अब साबित कर दे कि तू वाकई मुझे नेक मानता है, मुझे बादशाह तस्लीम करता है. सब कुछ दे दे, मेरे पीछे हो ले. किस लिए? अगर तू कामिल होना चाहता है, इफ यू वांट perfection in your life, if you want eternal life, if you want to be perfect, sell everything, give it to the poor and come follow me. अब कामलियत के लिए ये बाइबल मुकद्दस का नुस्खा है. अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं, वैसे तो हो नहीं पाएंगे, बट इफ यू वांट टू, पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ. एंड इट वाज अ रेवलेशन फॉर इब्राहिम. क्या कहा खुदा ने? मैं एल शदाई हूं. आई एम द लॉर्ड ऑलमाइटी. मैं कादरे मुतलिक हूं. तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो. ट्रस्ट इन मी, डिपेंड अपॉन मी, सबमिट टू माई अथॉरिटी एंड यू विल बी परफेक्ट. मेरे हजूर में चलने का मतलब क्या है? कि मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर इत्तेकाद रख, अकीदा रख और मेरे इख्तियार को मान ले, क्योंकि मैं कादर मुतलिक खुदा हूं. इफ यू सबमिट टू माई अथॉरिटी यू विल बिकम परफेक्ट. फार्मूला पुराने अहदनामा में भी वही था, फार्मूला नए अहदनामा में भी वही है. अपना सब कुछ बेच कर, अब यानी पहले हल्के पानियों में लेकर गए ना खुदावंद यीशु मसीह. अब क्या कहा? नाउ लेट्स ट्राई टेस्ट द डीप वाटर्स. कितनी सबमिशन की क्वालिटी है तुझ में? डू यू वांट टू रियली, यू हैव कॉल्ड मी गुड, नाउ डू यू रियली वांट टू सबमिट टू माय अथॉरिटी और द अथॉरिटी ऑफ गॉड? क्या हुआ? मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था. He did not trust God. He trusted in his own wealth, in his own prosperity. वो अथॉरिटी को, वो यीशु की अथॉरिटी को, खुदा की अथॉरिटी को सबमिट करना ही नहीं चाहता था. He had already submitted to the authority of his wealth. The love of money is the root of every evil. बहुत मालदार था, अपनी दौलत पर भरोसा रखता था. इसलिए क्या लिखा है? गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था. उसको पता था सबमिशन की इतनी बड़ी प्राइस मैं नहीं पे कर सकूंगा. अथॉरिटी को मानने का इतनी बड़ी कीमत मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं नहीं दे सकता. मुझे अपनी दौलत से ज्यादा प्यार है. चला गया और खुदावंद यीशु मसीह को तालीम देने का एक मौका हाथ में दे गया. लिखा गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो हमेशा की जिंदगी हासिल करे. लेकिन कैसे करे? अपनी दौलत के वसीले से, अपनी नेकी के वसीले से. But that does not fly in the kingdom of God.
جب تک آپ بادشاہ کی اتھارٹی کو سبمٹ نہیں کریں گے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. The message is crystal clear. اب وہ شخص جا رہا ہے نا، راستے میں ہے، یسوع اس کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. اور جب انسان غمگین ہوتا ہے تو ایک ایک قدم جو ہے نا وہ بڑا بھاری لگتا ہے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کا سر نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے، آپ کو چلنا بھی محال لگتا ہے، اور وہ شخص غمگین ہو کر جا رہا ہے. اس کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے، اور یسوع بھی اس کو افسوس ہی سے دیکھ رہے ہوں گے. اور انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنے شاگردوں سے کہا، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں چل کر ایک بڑے اہم سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ کیا دولت بری چیز ہے؟ کیا وہ ویلتھ جو ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے از دیٹ بیڈ؟ نو. The love of money is the root of every evil. اس دولت کے حصار میں قید ہو جانا. I think پوپ جان پال نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے لیے ایک مانسٹر کریٹ کر لیا ہے جس کو ہم اکانومی کہتے ہیں. آج کیا دنیا کی اکانومی انسانوں کے اختیار میں ہے یا اکانومی لوگوں کو ڈرائیو کر رہی ہے؟ امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ترین ہوتا جا رہا ہے. اینڈ وی بلیم اٹ آل آن اکانومی. شاید ہم ان معاشیات کو جو ہم نے خود کریٹ کیے ہیں اس کو شاید ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. سو it's the wealth that is dictating us at every level. دولت بری نہیں ہے، یہ خدا کی برکت ہو. ابھی ابراہم کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، بہت مالدار تھا. ایوب بڑا مالدار تھا، سبمٹ کیا، خدا کی اتھارٹی کو سبمٹ کیا. That was not bad. ابراہم سے خدا نے کہا تھا نا کہ میرے حضور میں چل اور کامل ہو. تو یہاں کیا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ پھر وہی پرانی بحث پھر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو وہ ایک کے ساتھ لگا رہے گا اور دوسرے کو ناراض کرے گا، یا دوسرے کے ساتھ اور پہلے کو ناراض کر دے گا. سو ویلتھ از دا بگیسٹ کمپیٹیٹر آف گاڈ. اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ویب میں گھیر لیتی ہے، انٹینگل کر لیتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. یہ نہیں کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ یس اف یور ویلتھ ایکسیڈز اے سرٹن لیول تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اٹس دی ایٹیٹیوڈ اور لو فار منی جس کو ایڈریس کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح. اور پھر اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے یسوع نے ایک السٹریشن استعمال کی، تمثیل استعمال کی، اور پھر تم سے کہتا ہوں. امپورٹنٹ ہے بات. I would repeat it in other words. دہرا رہا ہوں تمہارے لیے اس بات کو کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. نیڈل، سوئی جسے کپڑے سیے جاتے ہیں، اس کی آئی آپ نے دیکھی ہوگی، دی آئی آف دا نیڈل، جس میں سے اب میری عمر میں آ کر دھاگا ڈالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. دوسروں کو بلانا پڑتا ہے کہ آ کر دھاگا ڈال دیں پلیز. کین اے کیمل پاس تھرو دیٹ؟
آپ کہیں گے کیوں مذاق کر رہا ہے یسوع یہاں پر ہم سے؟ سوئی کے ناکے میں سے ایک اونٹ کا گزر جانا امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ یسوع یہی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ پہلے کہا مشکل ہے، آپ کہہ رہے ہیں امپاسبل ہے۔ What can you say؟ اس بات کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے کہا جی وہ یروشلم میں ایک مقام ایسا تھا جہاں پر ناکا لگایا جاتا تھا اور وہاں سے اونٹوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ یسوع بالکل اسی سوئی کی بات کر رہے ہیں جسے ہم کپڑے سیتے ہیں۔ آپ اون سینے والی، سویٹریں سینے والی سوئی کو بھی اگر دیکھ لیں، نیڈل کو بھی دیکھ لیں، تو اس کے ناکے میں سے بھی اونٹ نہیں گزر سکتا۔ تو یسوع کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ In other words, it is impossible۔ شاگرد یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا؟ حیرانی کی بات تھی نا، کیونکہ ان کو کیا تعلیم دی گئی تھی کہ جو جتنا دولت مند ہے اس پر اتنی زیادہ خدا کی بخشش ہے، اور جو دولت مند ہے وہ اپنی دولت کو خدا کے کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے اس کے پاس مراعات ہیں، اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک دولت مند کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اپنی دولت کے وسیلے سے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اینڈ ہی کین ارن دا کنگڈم آف گاڈ۔ اور یہ وہ تعلیم تھی جو ان کو دی گئی تھی۔ آج ہم میں سے بھی کتنے اس تعلیم کو مانتے ہیں کہ دولت خدا کی بخشش ہے؟ یہ پراسپیرٹی گاسپل والوں کو دیکھ لیجئے آپ، بڑے فیورٹ ہیں لوگوں کے، کیونکہ وہ میٹھی انجیل سناتے ہیں، دولت مند بننے کی انجیل سناتے ہیں، دا ہیلتھ اینڈ ویلتھ گاسپل، خوشحالی کی انجیل، اور بڑے بڑے نام ہیں اور ان کے دیوانے ہیں لوگ۔ People will get attracted to such a teaching۔ ان کو بھی یہ تعلیم مل رہی تھی۔ اگر میں شام میں اپنی اسٹریٹ میں نکل جاؤں تو تقریباً ہر دوسرے گھر کے اوپر، اور بڑے بڑے گھر ہیں، ہر دوسرے گھر پر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ خدا کا، میرے رب کا فضل ہے۔ یقیناً یقیناً، لیکن وہ فضل پھر اور کن نتائج کا حامل ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امپاسبل، امپاسبل۔ اب پطرس تو بولے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس پر پطرس نے جواب میں اسے کہا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر۔ اچھا ہاں، ایک سوال شاگردوں نے کیا، تو پھر جائے گا کون خدا کی بادشاہی میں؟ ہمارا تو خیال ہے کہ امیر ہی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل ہیں، اس پر خدا کے فضل ہے۔ اگر خدا نے اس پر اس زندگی میں بخشش کی ہے تو اس زندگی میں بھی کرے گا نا۔ تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ کون ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ کون خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، انسانی طور پر کسی دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا۔ اگر خدا کسی دولت مند کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اینڈ ہی سبمٹس ٹو دی اتھارٹی آف گاڈ، تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابراہم بھی تو تھا،
दाऊद भी तो था, सुलेमान भी तो था, अयूब भी तो था। सबके पास कसरत से दौलत थी। और दाऊद के बारे में खुदा ने कहा, ही इज द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। तो यीशु ने कहा इंसान से तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान दौलत में इतनी ताकत है कि वो उसको अपने जाल में फंसा लेती है, लेकिन खुदा अगर चाहे तो वो दौलतमंद को भी बचा सकता। अरमतिया का यूसुफ देख लीजिए आप, निकोदीमस देख लीजिए, और हमें बहुत सारे वेल ऑफ लोगों का जिक्र मिलता है खुदा के कलाम में। तो फार्मूला क्या है? इम्पॉसिबल फॉर मैन बट पॉसिबल विद गॉड। खुदा ऐसा मुमकिन कर सकता है। और फिर पतरस ने सवाल किया कि हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गए, तेरे पीछे हो लिए, बस हमको क्या मिलेगा? अभी कुछ अरसा पहले ही मन में ये बहस हो रही थी कि हम में से बड़ा कौन है, कौन बैठेगा यीशु की गद्दी पर जब ये चला जाएगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु का जवाब तवज्जो का तालिब है। अब एक इसमें भी एक खामी है, इस सवाल में भी, जैसे पहले वाले सवाल में थी ना, इस सवाल में भी एक खामी है। बस हमको क्या मिलेगा? अगर हम इस तवक्को से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आए हैं कि हमको कुछ मिलेगा सवाए हमेशा की जिंदगी के, तो फिर वी हैव हैड इट। अगर हम प्रॉस्पेरिटी का सोचकर उसके पीछे आए हैं, अगर हम हेल्थ एंड वेल्थ का सोचकर उसके पीछे आए हैं, तो वी हैव हैड इट। देन कुछ नहीं मिलने वाला हमें। और यही यीशु के जवाब से भी यहाँ पर वाज़े होते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। वाह! ये तो खैर हम मुकाशवा की किताब में भी पढ़ते हैं कि हम शागिर्दों को, है ना, वो जो 24 बुजुर्ग तख्तों पर बैठे हुए हैं, हम देखते हैं यीशु ने कहा तुम बैठकर इसराइल के कबीलों का, 12 कबीलों का, तुम 12 हो ना, तो 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि वो उनको कंडेम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यीशु के कहने का मकसद ये है कि यू विल हैव पोजीशंस ऑफ ऑनर। किसी तरह से हम इसको डेरोगेटरी तौर पर इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को इंसाफ करने का मतलब क्या है कि यू विल बी एग्जॉल्टेड, यू विल बी सिटिंग इन पोजीशंस, है ना। एक मुंसिफ की क्या पोजीशन होती है एक जज की, देखें आप। तो यीशु उनसे ये कहना चाह रहा है कि जब मैं नई पैदाइश में आऊंगा दोबारा, तो फिर क्या होगा? यीशु का आना तो सर्टन है ना, तय है कि वो दोबारा आएगा। कब आएगा ये अभी हमारे हद तक तो तय नहीं, खुदा ने तय कर रखा है। लेकिन उसने कहा जब भी वो आएगा तो तुम भी, you will be as exalted as myself, मेरे साथ बैठोगे। You will have positions of honor। हाँ, उसने कहा छोड़कर आए हो तो सिला तो मिलेगा। और सिला क्या है? यू विल बी एग्जॉल्टेड। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा।
100 fold प्लस नजात, हमेशा की जिंदगी, खुदा की बादशाही, जिसने मेरे नाम की खातिर, मुझ जैसा बनने की खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। क्या होगा? दे विल बी एक्सॉल्टेड। लेकिन अगर कोई आया ही इसी नियत से है मेरे पीछे कि जी मुझे ये सब कुछ मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे नाम की खातिर, मुझ जैसा बनने की खातिर अगर कोई ये सब कुछ छोड़ देता है तो उसको मिलेगा, उसका अजर कहीं नहीं गया। लेकिन अगर अजर पाने की नीयत से आए हैं तो फिर फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। दिस इज अ किंगडम प्रिंसिपल। जो कमाने की गरज से आए थे कि हमने ये सारा कुछ हासिल कर लेना है, यीशु के पीछे आने से यीशु ने कहा वो आखिर हो जाएंगे। जो अपने आप को रेस में सबसे आगे समझ रहे हैं, दे विल बी सेंट एट द बैक। और जो बेचारे पीछे हैं, जो वाकयातन मुझ जैसा बनने की खातिर, नाम का क्या मतलब है? डिपिक्टिंग माय कैरेक्टर, मुझ जैसा बनने के लिए मेरे पीछे आए हैं, सिले की परवाह किए बगैर वो अव्वल हो जाएंगे। दे विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड। और जो ये समझ रहे हैं कि हमारा हक है, हम तो आए ही इसी खातिर थे, तो उनके साथ क्या होगा? फिर वो पीछे रह जाएंगे। That is the kingdom principle. If you think कि आपका हक है, you deserve it, you have earned it, ये करेंसी नहीं चलती खुदा की बादशाही में। खुदा की बादशाही में क्या चलता है? यस्सु जैसा किरदार, हलीमी, बुर्दबारी, फिरौतनी। और अगर हलीमी, बुर्दबारी और फिरौतनी है तो फिर यस्सु के इख्तियार के सामने सरबसजूद हो जाना आसान है। लेकिन ये चीज़ें अगर नहीं सीखी हमने यस्सु से, तो फिर इसका मतलब है कि हम उसकी अथॉरिटी को सबमिट नहीं कर सकते, उसके इख्तियार के सामने सर झुकाना नहीं चाहते। और जो सर नहीं झुकाएगा वो खुदा की बादशाही में कैसे जाएगा? जो बादशाह के इख्तियार को ही तस्लीम नहीं करता, वो कैसे खुदा की बादशाही में रह सकता है? तो मज़ा तो तब है ना कि इख्तियार को मान लिया जाए। वो अमीर आदमी था, यस्सु के पास आया, खुदा की बादशाही हासिल करना चाहता है, लेकिन बादशाह की अथॉरिटी को सबमिट नहीं करना चाहता। गमगीन होके चला गया। यस्सु ने कहा तुम मेरे पीछे आए हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आए हो, तो ये तो खुदा की बादशाही तो तुम्हारे लिए लिखी हुई है। और फिर खुदा की बादशाही में भी सरफराजी, ये है तुम्हारा अजर। लेकिन शर्त क्या है? मेरे नाम की खातिर मेरे जैसा बनकर। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।